سب سے پہلے میری ان تمام لوگوں کے لیے دل سے دعا ہے جنہوں نے مجھے کامنٹ میں دعا کے لیے کہا، اے اللہ جو بھی بیمار ہے ان کو صحت تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرما۔ اے دلوں کے حال جاننے والے اللہ، اگر یہ محبت تیری طرف سے ہے، اگر یہ رشتہ تیرے علم میں ہمارے لیے خیر رکھتا ہے تو اس پر اپنی رحمت کی مہر لگا دے۔ اے رب کریم، دلوں کی بے قراری کو سکون میں بدل دے، وسوسوں کو یقین میں اور انتظار کو قبولیت میں بدل دے۔ اور اگر یہ محبت ہمارے حق میں نہیں تو اے اللہ دل کو اتنی طاقت دے کہ ہم تیرے فیصلے پر راضی رہ سکیں، اور اتنا نور دے کہ ہم اس سے بہتر کو پہچان سکیں۔ جو تو لکھ دے وہی بہتر، اور جس پر تو راضی وہی مقدر۔ آمین یا رب العالمین۔ سب لوگ دل سے آمین ضرور لکھیں، کیا پتہ کسی ایک کی آمین سب کے لیے قبولیت کا سبب بن جائے۔ السلام علیکم میرے پیارے ویورز، آج میں آپ سب کے لیے ایک ایسا موضوع لے کر آیا ہوں جو صرف دل کو نہیں چھوتا بلکہ روح کے دروازے کھول دیتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ کوئی رشتہ ایسا ہوتا ہے جسے آپ نے خود نہیں چنا لیکن وہ خود بخود آپ کی زندگی میں آ گیا؟ نہ آپ نے منصوبہ بنایا، نہ دعا میں نام لیا، نہ دل نے اجازت مانگی، اور پھر بھی وہ رشتہ آپ کی سوچ، نیند، دعاؤں اور خاموشیوں کا حصہ بن گیا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ سب محض اتفاق ہے تو ذرا رک جائیے، کیونکہ کچھ رشتے انسان نہیں چنتا، اللہ چنتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جن کی محبت کی کہانی اللہ تعالیٰ خود لکھتا ہے؟ اللہ کی لکھی ہوئی محبت کوئی عام محبت نہیں ہوتی، یہ وہ محبت ہوتی ہے جس میں دو لوگ ایک دوسرے کو دیکھے بغیر بھی ایک دوسرے کو محسوس کرتے ہیں۔ نہ آنکھوں نے کبھی دیکھا ہوتا ہے، نہ ہاتھوں نے کبھی چھوا ہوتا ہے، مگر دل گواہی دے رہا ہوتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا میں ایسے لوگ بھی بستے ہیں جن کی محبت کی کہانی 3 کرداروں پر مشتمل ہوتی ہے، 2 محبت کرنے والے اور تیسری خدا کی ذات۔ ایسی محبت جو خود محبت کرنے والوں کو بھی حیران کر دیتی ہے۔ بندہ عشق میں مبتلا ہو جاتا ہے مگر اسے خود سمجھ نہیں آتی کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ایک انجانی سی طاقت ہے جو دل کو اپنی طرف کھینچتی چلی جاتی ہے، ایک ایسی ذات ہے جسے ہم محسوس تو کرتے ہیں مگر الفاظ میں بیان نہیں کر پاتے۔ یہ کوئی عام تعلق نہیں ہوتا، یہ ایک روحانی وابستگی ہوتی ہے، ایک ایسا سول کنیکشن جس میں روحیں روحوں سے جڑی ہوتی ہیں۔ یہ رشتہ اس دنیا میں آ کر نہیں بنتا، یہ رشتہ تو عالم ارواح سے چلا آ رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے انسان حیران رہ جاتا ہے کہ نہ میں نے اسے جانا نہ دیکھا، پھر بھی دل کیوں مانتا ہے۔ ایسی محبت سے جڑے ہوئے لوگ پاک محبت کرتے ہیں، باقی کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اور وہ محبت نفس سے نہیں بلکہ روح سے جڑی ہوئی ہوتی ہے، جس میں نفس نہیں صرف روح بولتی ہے۔ عالم ارواح میں روحیں الگ ضرور ہوئیں مگر تقسیم نہیں ہوئیں، جیسے روشنی سے روشنی جدا ہو جائے مگر اصل نور ختم نہ ہو۔ یہ جدائی لوہے کی طرح کاٹی نہیں گئی، یہ نور کی طرح پھیلی ہوئی جدائی تھی، جس کا رشتہ ٹوٹتا نہیں بس پہچان مانگتا ہے۔ اسی لیے جب ایسی روحیں اس دنیا میں آتی ہیں تو ایک دوسرے کے رنگ میں رنگنے لگتی ہیں۔ یہ محبت حاصل کرنے کی نہیں ہوتی، یہ محبت عبادت بن جاتی ہے۔ یہ لوگ ملیں یا نہ ملیں، بات کریں یا نہ کریں، مگر دل کا رابطہ قائم رہتا ہے۔ یہی وہ محبت ہے جس پر دنیا کے قوانین لاگو نہیں ہوتے۔ فاصلہ، وقت، خاموشی کچھ بھی اسے توڑ نہیں سکتا۔ اور آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی محبت کی گہرائی کو سمجھیں گے اور آخر میں آپ کو بتائیں گے وہ 5 خاص نشانیاں جو صرف انہی لوگوں میں ظاہر ہوتی ہیں جن کی محبت کی کہانی اللہ خود لکھتا ہے۔ اگر آپ نے کبھی کسی کو بغیر دیکھے محسوس کیا ہے تو یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ کیسی فیلنگ ہوتی ہے کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، میرا ایسا کسی کے ساتھ کون سا کنیکشن ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے اندر ایک خاموش سا تعلق پیدا ہو جاتا ہے اور ایک احساس سا پیدا ہوتا ہے۔ یہ وہ محبت نہیں ہوتی جس میں لوگ بار بار فون، میسج یا بار بار بات کرتے ہیں۔ دوسرا شخص بظاہر اپنی زندگی میں مصروف ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہوتا ہے، نہ بار بار دیکھتا ہے نہ اظہار کرتا ہے، لیکن اندر ہی اندر وہ آپ کی موجودگی کو محسوس کرتا ہے۔ وہ اکثر یہ نہیں جان پاتا کہ میں کیوں ٹھیک ہوں جبکہ وہ سامنے نہیں ہے۔ یہ خاموش وابستگی آپ محبت نہیں ہوتی، یہ پاکیزہ محبت ہوتی ہے۔ ایسی محبت اللہ تعالیٰ خود لکھتا ہے۔
یہ وہ تعلق ہے جو احساس کے ذریعے چلتا ہے اور رابطے کے ذریعے نہیں کہ دیکھے بندہ کہ اگلا بندہ کیا کر رہا ہے میں اس سے پوچھوں، نہیں، یہ ایک دل سے دل تک کا کنیکشن ہوتا ہے۔ جیسے ہم نے جملہ پڑھا ہوتا ہے کہ دل سے دل کو راہ ہوتی ہے، یہ ویسا سا ایک جملہ بن جاتا ہے اور ویسی سی ایک فیلنگ اور تعلق بن جاتا ہے۔ دوسری نشانی دل کا سامنے والے کے ساتھ بدل جانا ہے۔ یہ شخص کے ساتھ آپ کا دل عجیب رد عمل دیتا ہے۔ اس دنیا میں جو انسان ہوتے ہیں وہ دوسرے انسان سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ پاس رہتے ہیں، ان کی کوئی عادت پسند آ جاتی ہے یا کوئی رویہ پسند آ جاتا ہے یا کوئی لائف سٹائل پسند آ جاتا ہے تو اسے اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ لیکن وہ ایسی محبت ہوتی ہے جو کبھی نہ دیکھی ہوتی ہے، جو ایک عقیدت ہو جاتی ہے۔ وہ اس شخص کو اپنی پوری زندگی مان لیتے ہیں، پوری زندگی تک بھی نہیں، آگے جو روح کا تعلق ہے وہاں تک، جہاں سے یہ تعلق سٹارٹ ہوا تھا۔ دنیا میں جو تعلق ہوتا ہے وہ وجود کی حد تک ہوتا ہے کہ ایک انسان کا وہ وجود حاصل کرو اور بات ختم، لیکن جو روحوں کا تعلق ہوتا ہے وہ روحوں پر ہی جا کر ختم ہوتا ہے اور یہ بالکل پاک ہوتا ہے۔ وہ یہ نرمی کسی اور کے لیے محسوس نہیں کرتا اور نہ ہی جان پاتا ہے کہ میں اس شخص کے لیے کیوں بدل رہا ہوں۔ یہ تبدیلی ایسے نہیں آتی، یہ رویے میں تبدیلی اللہ کی طرف سے دل میں رکھی جاتی ہے اور انسان کی کوشش سے نہیں۔ چوتھی نشانی اس شخص پر یہ ظاہر ہوتی ہے کہ دنیا کی کشش کم ہو جاتی ہے اور اللہ کی طرف اس کا جھکاؤ پہلے تو زیادہ ہوتا ہے، لیکن اب وہ جھکاؤ عشق کی طرح بڑھ جاتا ہے۔ ایسی محبت میں انسان دنیا سے بے غراض نہیں ہوتا، لیکن دنیا کی چیزیں کم اہم ہو جاتی ہیں۔ دنیا کی چیزوں سے ان کا تعلق دور دور تک ختم ہو جاتا ہے اور وہ اللہ سے لو لگا لیتے ہیں۔ پہلے تو بات یہ ہے کہ وہ گناہ کی طرف جاتے ہی نہیں ہیں، لیکن اگر کوئی بات ہو تو ضمیر فوراً ان کو ٹوکتا ہے اور دل بار بار اللہ کی طرف لوٹ آتا ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ نے اس محبت کو نفس سے نکال کر عبادت کے دائرے میں ڈال دیا ہے۔ وہ محبت پہلے تو بعد کے دائرے میں موجود تھی، لیکن اب اس سے بھی بڑھ گئی ہے۔ نشانی نمبر 5، غیر وجہ کے دعا میں آ جانا۔ دوسرا شخص آپ کے لیے دعا مانگنے لگتا ہے بغیر یہ سمجھے کہ کیوں، کبھی سجدے میں، کبھی دل ہی دل میں، کبھی کسی مشکل لمحے میں آپ کا خیال دعا بن کر نکل جاتا ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہے جہاں محبت اللہ کے راستے سے گزرنا شروع ہو جاتی ہے۔ ایسے لوگ محبت کو حاصل کرنے کے لیے نہیں جیتے، بلکہ محبت کے ذریعے اپنے رب تک پہنچتے ہیں۔ ان کی چاہت میں ضد نہیں ہوتی، ان کی دعا میں مطالبہ نہیں ہوتا، بس ایک سپردگی ہوتی ہے۔ وہ جانتے ہیں اگر یہ رشتہ اللہ کی رضا میں ہے تو وہ خود اسے مکمل کرے گا، اور اگر نہیں تو وہ دل کو اتنا مضبوط کر دے گا کہ جدائی بھی قرب بن جائے۔ یہی وہ محبت ہے جس میں دل سجدہ کرتا ہے، نظر پاک رہتی ہے اور نیت ٹوٹتے نہیں۔ اور اگر آپ کی زندگی میں بھی کوئی تعلق آپ کو اللہ کے قریب لے آیا ہے، آپ کو صبر، حیا اور خاموش یقین سکھا رہا ہے، تو سمجھ لیجئے یہ محبت انسانوں کی نہیں، اللہ کی لکھی ہوئی ہے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل اللہ پر